سیاستدان لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، MNA MPs، یہ اپنے بڑا جو ان کا لیڈر ہوتا ہے نا، ان کا چیئرمین ہوتا ہے پارٹی کا، اس کے نزدیک ہونے کے لیے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، یہ اپنا روپیہ لگا دیتے ہیں، اپنی کوشش لگا دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے لیے دھکے کھاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا جو چیئرمین ہے، ہمارا جو بڑا ہے پارٹی کا لیڈ کر رہا ہے پارٹی کو، ہم اس کے نزدیک پہنچ جائیں، اس کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس بیٹھ کے ہم تصویریں بنوائیں اور ہماری بات سنیں، ہم اس کے ساتھ ہوں۔ تو یہ دنیا دار بندہ دنیا کے کسی بڑے کو ملنے کے لیے اتنے پاپڑ بیل سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، تو اے مسلمان، تو آمینہ کے لال کا ساتھ لینے کے لیے رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتا؟ تو فرض نماز کے ساتھ جو سنتیں موقدہ غیر موقدہ ہیں تو ان کو ادا نہیں کر سکتا؟ تو نماز اشتراک چاشت نہیں ادا کر سکتا؟ تو یہ نوافل ادا نہیں کر سکتا؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، تو جو نسخہ حضرت ربیعہ بن کعب کو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہی نسخہ تو آزما لے۔ آج کے بعد سجدوں کی کثرت کر دے۔ اور سجدہ کرنا کیسے؟ یہ نہیں ٹھونگے نہیں مارنے، جیسے چڑیا کو آپ نے دیکھا ہوگا، کوے کو آپ نے دیکھا ہوگا، دانا دن کا ایسے 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 ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے، اور گیا سجدے میں اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں پڑھا اور پھر اٹھ کھڑا، پھر گیا، پھر یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے لمبے سجدے فرماتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے، ہمارے دل میں خیال ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ہم میں نہیں رہے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، اتنا لمبا لمبا سجدہ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے سجدے وہ سجدے نہیں ہم کر رہے جو ہمیں جنت میں آمنہ کے لال کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ لمبے سجدے کرو، سجدوں میں تسبیح کرو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہو تسبیح پڑھتے رہو، اپنے سب رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہو، وہ رب تمہیں دنیا میں بھی مالا مال کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی آمنہ کے لال کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ 277 نمبر کے اندر حدیث موجود ہے اور وصیح الالبانی کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ فرمایا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا من، فرمایا تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، بہترین عمل نماز پڑھنا ہے۔